السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ صرف پیش قدمی کا قائل تھا، پسپائی کے لفظ سے ہی جیسے نا آشنا تھا۔ موسیٰ نے اسے بلایا اور بتایا کہ اندلس پر حملے کی قیادت کے لیے اسے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ہے اندلس کا نقشہ۔ موسیٰ نے اس کا امتحان لینے کے لیے نقشہ اس کے آگے پھیلا دیا۔ تم کس طرح اس ملک پر حملہ کرو گے؟ یہ ذہن میں رکھ لو کہ تمہارے لشکر کی تعداد زیادہ سے زیادہ 7,000 ہوگی، کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہوگی۔ طارق بن زیاد نے نقشہ طے کر کے الگ رکھ دیا۔ محترم امیر، طارق نے کہا، میں اس عہد اور اس اصول پر اندلس کے ساحل پر لشکر اتاروں گا کہ پیش قدمی ہوگی اور پسپائی کو کوئی سوچے گا ہی نہیں، فتح یا موت۔ موسیٰ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ قیروان امارت مصر اور افریقہ کا دارالامارت یعنی مرکزی شہر تھا۔ سپہ سالار کا انتخاب ہوتے ہی قیروان شہر میں تیر و کمان، برچیاں اور دیگر ہتھیار بننے لگے۔ سب سے زیادہ تیر بنائے جا رہے تھے اور پھینکنے والی برچیاں بھی۔ موسیٰ بن نصیر نے حکم دیا تھا کہ تیروں اور پھینکنے والی برچیوں کا اتنا زیادہ ذخیرہ ساتھ لے جایا جائے کہ اندلس سے یہ پیغام نہ آئے کہ یہ ہتھیار ختم ہو گئے۔ درمیان میں سمندر حائل تھا، دشمن رسد کا رستہ مسدود کر سکتا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھ جانے والی فوج کی ٹریننگ شروع کر دی۔ انہوں نے جولین سے پوچھ لیا تھا کہ اندلس کے وہ علاقے کیسے ہیں جن میں لڑائیاں ہوں گی۔ جولین نے اسے ایک ایک تفصیل بتائی تھی۔ اندلس شمالی افریقہ سے بہت مختلف تھا، سرسبز و شاداب، پہاڑیاں، ندیاں، دریا وغیرہ۔ طارق اپنی فوج کو اندلس کی سرزمین کے خد و خال کے مطابق رنگ دے رہا تھا۔ آخر کوچ کا دن آ پہنچا۔ طارق بن زیاد کو جو لشکر دیا گیا تھا اس کی تعداد 7,000 تھی۔ اس تعداد میں چند سو سوار بھی شامل تھے۔ یہ تمام لشکر بربروں کا تھا۔ جولین نے انہیں 4 بڑے جنگی جہاز اور اپنے ملاح اور جہاز ران دیے تھے۔ یہ جہاز اتنے بڑے تھے کہ ان میں 7,000 آدمی اور گھوڑے آسانی سے سما گئے تھے۔ امیر محترم، طارق بن زیاد جب موسیٰ بن نصیر سے ہاتھ ملا کر رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، آپ تک صرف فتح کا مجدہ پہنچے گا۔ یہ نہ بھولنا ابن زیاد، موسیٰ نے کہا، کہ دشمن کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے دشمن کی تعداد ہر جنگ میں ہم سے کئی گنا رہی ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا، میں آپ کو ایک بشارت سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے گزشتہ رات خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے کہ ہمت اور استقلال کا دامن نہ چھوڑنا، فتح تمہاری ہوگی۔ طارق کا یہ خواب عیسائی مورخوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خواب کسی مسلمان تاریخ نویس کے دماغ کی اختراع نہیں۔ جب جہازوں نے لنگر اٹھائے تو ساحل پر موجود ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، پھر یہ ہاتھ بلند ہو کر ہلنے لگے۔ جہازوں کے بادبانوں کے دامن ہوا سے بھر گئے اور جہاز دور ہی دور ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ان 7,000 مجاہدین میں سے بیشتر کو اندلس میں ہی دفن ہونا تھا۔ وہ اللہ کا پیغام سمندر پار پہنچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ تاریخ 9 جولائی 711 عیسوی تھی۔ جہاز ایک ساحلی مقام پر لگے جو کیلپے کہلاتا تھا، پھر اس کا نام جبل الطارق ہو گیا جو آج تک قائم ہے۔ جب تمام لشکر جہازوں سے اتر گیا تو طارق بن زیاد نے لشکر کو فوجی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ جہازوں کے ملاحوں کو اس نے الگ کھڑا کیا۔ طارق خود گھوڑے پر سوار ذرا بلند جگہ پر کھڑا تھا۔ چاروں جہازوں کو آگ لگا دو، طارق نے ملاحوں کو حکم دیا۔ ملاح حیران و پریشان اس کا منہ دیکھنے لگے۔ جہازوں سے لشکر اتر آیا ہے، طارق نے کہا، سامان بھی اتار لیا گیا ہے، جہازوں کو جلا دو۔ ایسا حکم وہی سالار دے سکتا تھا جس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو۔ بربرو، طارق نے اپنے بربر لشکر سے کہا، جہازوں کو آگ لگا دو، ہم زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ بربروں نے چاروں جہازوں کو آگ لگا دی۔ شعلے جہازوں کے بادبانوں، مستولوں اور لکڑی کے ڈھانچوں کو چاٹ رہے تھے، پٹاخے سے چل رہے تھے۔ دھواں اندلس کے آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا۔ طارق کی گرجدار آواز سنائی دی۔ لشکر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ طارق لشکر سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز میں بجلی کی گرج اور کڑک تھی۔ وہ بربر تھا، پورا لشکر بربر تھا، لیکن طارق بن زیاد نے لشکر سے بربر کی بجائے عربی زبان میں خطاب کیا۔ اس کا یہ خطاب آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ اے جوان مردو، اب پسپائی اور فرار کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ تمہارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے، نہ ادھر بھاگ سکتے ہو نہ ادھر۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ صبر، ہمت اور استقلال سے کام لو۔ یاد رکھو کہ اس ملک میں تمہاری مثال کنجوس کے دسترخوان پر یتیم جیسی ہے۔ تمہاری ذرا سی بزدلی تمہارا نام و نشان مٹا دے گی۔ تمہارے دشمن کے پاس لشکر بہت زیادہ اور ہتھیار بھی زیادہ ہے۔ دشمن کے پاس رسد کے حصول کے بہت سے ذریعے ہیں، تمہارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر تم نے شجاعت سے کام نہ لیا تو تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی، تمہاری برتری مٹ جائے گی۔ اپنی آن اور اپنی عزت کا تحفظ کرو اور دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو، اس کی طاقت کو تباہ کر دو۔
میں تمہیں کسی ایسی چیز سے نہیں ڈرا رہا جس کے سامنے میں خود نہ جاؤں، میں تمہیں کسی ایسی جگہ لڑنے پر نہیں اکسا رہا جہاں میں خود نہ لڑوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو اس ملک کی دولت اور عظمت تمہارے قدموں میں ہوگی، تم نے صعوبت برداشت کر لی تو اس ملک کی ہر شے کے مالک تم ہوگے۔ امیر المؤمنین ولید ابن الملک نے اس کام کے لیے تم جیسے بہادروں کو منتخب کیا ہے کہ یہاں کے بادشاہوں کے داماد بن جاؤ اور یہاں کی حسین عورتوں کے خامد بن جاؤ۔ اگر تم نے اس ملک کے سواروں کو مقابلے میں گرا دیا تو اللہ کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام یہاں بھی مقبول اور رواں دواں ہو جائیں گے۔ دل میں بٹھا لو کہ تمہیں جس طرف لے جا رہا ہوں اس طرف جانے والا پہلا شخص میں ہوں گا۔ لڑائی میں سب سے پہلے اٹھنے والی تلوار میری ہوگی۔ اگر میں مارا جاؤں تو تم عقل اور دانش والے ہو، کسی اور کو سپہ سالار بنا لینا، مگر اللہ کی راہ میں جانوں کی قربانی سے منہ نہ موڑنا اور یہ ملک فتح ہونے تک چین سے نہ بیٹھنا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ 4 اتنے بڑے بحری جہاز جن میں 7,000 نفری کا لشکر، رسد اور گھوڑوں سمیت سوا سکتا ہو، جل رہے ہوں اور اس کے شعلے دور دور تک نظر نہ آئے۔ طارق بن زیاد کے حکم پر چاروں جہازوں کو آگ لگا دی گئی تو فوراً ہی شعلے بلند ہونے لگے اور اوپر ہی اوپر اٹھتے گئے۔ دھوئیں کے بادل تو جیسے آسمان تک جا پہنچے ہوں۔ قریب ہی ماہی گیروں اور ملاحوں کی ایک بستی تھی۔ وہ دیکھو، بستی میں ایک آواز بلند ہوئی، کسی تاجر کے جہاز کو آگ لگ گئی ہے، لگتا ہے سمندر کو آگ لگ گئی ہے۔ ایک بوڑھے ماہی گیر نے کہا۔ چلو دوڑو، ایک جوان سال ملاح نے کہا، یہ باہر کے کسی تاجر کا مال جل رہا ہے، دوڑو، کچھ ہمارے ہاتھ بھی لگ جائے گا۔ بستی کے تمام لوگ، عورتیں اور بچے بھی ساحل کی طرف توڑ پڑے۔ اس وقت طارق بن زیاد لشکر سے خطاب کر رہا تھا۔ بستی کے لوگ قریب آئے تو لشکر کو دیکھ کر رک گئے۔ کچھ اور لوگ بھی آ گئے، انہوں نے بھی دور سے شعلے دیکھے تھے۔ مغیث الرومی لشکر کے اسی پہلو پر کھڑا تھا جس پہلو سے تماشائیوں کا ہجوم آیا تھا۔ مغیث نے اپنے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ ان تماشائیوں کو گھیرے میں لے لیں اور کسی بچے کو بھی واپس نہ جانے دیں۔ گھوڑے دوڑ پڑے۔ تماشائیوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں بھی تھیں۔ وہ چیختی چلاتی بھاگنے لگی۔ بچوں کی چیخ و پکار الگ تھی۔ مردوں نے عورتوں اور بچوں کو اپنے گھیرے میں اور گھڑ سواروں نے ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان سب کو ہانک کر ایک طرف لے گئے۔ طارق بن زیاد کا خطاب ختم ہو چکا تھا۔ مغیث الرومی گھوڑا دوڑاتا طارق کے سامنے جا رکا۔ میں جانتا ہوں تو نے انہیں کیوں روکا ہے، طارق نے مغیث سے کہا۔ انہیں جانے دیتے تو ان سے اندلسیوں کو ہماری آمد کا پتہ چل جاتا، ہم انہیں بے خبری میں لینا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کو یہیں روکے رکھو، ہم آگے نکل جائیں تو انہیں چھوڑنا، اور دیکھو مغیث، کسی عورت کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو۔ ہاں ابن زیاد، مغیث نے کہا، میں ان غریب لوگوں کے دلوں سے خوف اتار دیتا ہوں۔ تم نہیں جانتے یہ اندلس کی مظلوم مخلوق ہے، میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ یہ لوگ ہمارے مددگار بن جائیں گے۔ میں ان سے معلوم کروں گا کہ یہاں کی فوج کہاں ہے۔ مغیث الرومی گوت قوم سے تھا اور یہودی ماں باپ کا بیٹا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس میں یہودیوں والے خصائل نہیں تھے۔ یہودی نام ہے فتنہ پردازی، سازش گری اور ابلیسیت کا۔ مغیث الرومی نے شاید اسی لیے اسلام قبول کر لیا تھا کہ اس کی فطرت یہودیت کو قبول نہیں کرتی تھی۔ وہ موسیٰ بن نصیر کے دور عبارت سے پہلے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ اس میں قیادت کے جوہر تھے۔ ان کی بدولت اس نے بڑی تیزی سے فوج میں عہدیداری اور پھر سالاری کا رتبہ حاصل کر لیا تھا۔ شمالی افریقہ میں بربر قبائل سے جو آخری اور فیصلہ کن لڑائی لڑی گئی تھی، اس میں مغیث نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ تاریخ اس فتح کا صحرا مغیث کے سر باندھتی ہے۔ تاریخ میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ مغیث اندلس کا رہنے والا تھا۔ مغیث روکے ہوئے تماشائیوں کے پاس چلا گیا۔ اے فوجوں کے سردار، ایک بوڑھے ملا نے جس کا سر اور دونوں ہاتھ ضعیف العمری کی وجہ سے راشا گیر تھے، مغیث الرومی کے گھوڑے کے قریب آ کر کہا، تم کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں سے بھی آئے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم غریب کی عزت کو اتنا عرضہ سمجھتے ہو؟ میں جانتا ہوں تم ابھی حکم دو گے کہ آدمیوں کو قید کر لو اور جوان عورتوں کو الگ کر لو۔ کیا تم ہم پر رحم نہیں کرو گے؟ ہم تو اس لیے دوڑے آئے ہیں کہ تمہارے ایک جہاز کو آگ لگی تو باقی 3 نے بھی آگ پکڑ لی ہے، تو تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی۔ مت ڈرو ہم سے، مغیث الرومی نے کہا، اپنے جہازوں کو ہم نے خود آگ لگائی ہے۔ پھر ہم تم سے اور زیادہ ڈریں گے، بوڑھے ملاح نے کہا۔ تم قزاق ہو، دوسروں کے جہاز لے آئے ہو اور انہیں جلا دیا ہے۔ اپنے جہاز کون جلاتا ہے؟ ہمیں قزاق ہی کہہ لو، مغیث نے کہا، لیکن تمہاری کسی لڑکی اور کسی عورت کو ہمارا کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مان لیا، بوڑھے ملاح نے کہا، لیکن یہ سن لو، شاید تمہیں ہم پہ رحم آ جائے۔ ہماری عزت کے سب سے بڑے لٹیرے یہاں کے فوجی ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کے فوجی جب کبھی ادھر آتے ہیں تو ہماری 2-3 جوان لڑکیوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اگلے روز واپس بھیج دیتے ہیں۔ اب تمہاری عزت محفوظ ہو گئی ہے، مغیث الرومی نے کہا۔ پھر ہمارے ارد گرد یہ گھڑ سوار کیوں کھڑے کر دیے ہیں؟ اس لیے کہ تم اپنی فوج کو پہلے ہی اطلاع نہ کر دو کہ باہر سے کوئی فوج آئی ہے، مغیث الرومی نے کہا۔ اب آگے نکل جائیں گے تو تم سب اپنے گھروں کو چلے جانا۔
کیا تمہاری فوج یہاں قریب ہی کہیں موجود ہے؟ اس بوڑھے کے پاس چند اور ماہیگیر اور ملاح بھی آن کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک اور بوڑھا آگے ہوا۔ تم اس سمندری لشکر کے سردار معلوم ہوتے ہو؟ دوسرے بوڑھے نے کہا۔ تم نے ہماری عزت کی ضمانت دی ہے تو ہم تمہیں یہاں کی فوج سے بچانے کی ضمانت دیتے ہیں۔ ہماری فوج یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ اس بوڑھے نے مغیث الرومی کو بتایا کہ اس علاقے میں کئی جگہوں پر فوجی چوکیاں ہیں۔ قریب ترین چوکی کم و بیش 6 میل دور تھی، جو اس فوج کے جرنیل کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ان تمام چوکیوں میں جو فوج تھی ان کی تعداد 8 اور 10 ہزار کے درمیان تھی۔ جرنیل کا نام تھیوڈمیر تھا، جسے تاریخ میں ایک تجربہ کار اور جارح جرنیل تسلیم کیا گیا ہے۔ طارق بن زیاد کی یہ توقع کہ اندلس کے ساحلی فوج کو اس کی آمد کا پتہ نہیں چلے گا اور وہ دشمن کو بے خبری میں دبوچ لے گا، محض عبث تھی۔ جس وقت مغیث الرومی ماہی گیروں اور ملاحوں کو تسلیاں دے رہا تھا کہ ان کی عورتوں کو نہیں چھڑا جائے گا، اس وقت اندلس کی فوج کا ایک آدمی اپنے جرنیل تھیوڈمیر کو حیرت زدگی کے عالم میں بتا رہا تھا کہ ایک فوج ساحل پر اتری ہے۔ یہ آدمی اس چٹان پر موجود تھا جو اس وقت لائنز راک کہلاتی تھی، پھر اسے جبل الطارق کا نام دے دیا گیا اور جو آج تک اسی نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ میں نے 4 جہاز سیوستا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھے۔ اس فوجی نے تھیوڈمیر کو تمام تر تفصیل بتا کر کہا۔ ان میں سے لشکر اترا، گھوڑے اتارے گئے، سامان اتارا گیا، ان لوگوں نے جہازوں کو آگ لگا دی۔ آگ لگا دی؟ تھیوڈمیر نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ میں نے خود جہازوں کو جلتے دیکھا ہے، اندلسی فوجی نے کہا۔ یہ فوج ہے، تعداد 10,000 سے کچھ کم ہی لگتی ہے۔ اگر یہ فوج ہے تو کوئی بڑی ہی خطرناک فوج ہے، تھیوڈمیر نے کہا۔ یہ پاگلوں کی فوج لگتی ہے، اپنے جہاز پاگل ہی جلا سکتے ہیں۔ تھیوڈمیر نے فوراً تمام چوکیوں کی طرف گھڑ سوار قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ تمام نفری، پیادے اور سوار اس کی چوکی پر فوراً پہنچ جائیں اور جنگی ساز و سامان اپنے ساتھ ضرور لائیں۔ اس کے پاس جو فوج فوراً ہی جمع ہو گئی اس کی تعداد 15,000 کے قریب تھی، جس میں کم و بیش 1,000 گھڑ سوار تھے۔ ساز و سامان اور اسلحہ کے لحاظ سے یہ فوج طارق بن زیاد کی فوج سے برتر تھی۔ اس فوج کو سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل تھا کہ وہ اپنے ملک میں تھی جہاں سے اسے فوراً رسد اور کمک مل سکتی تھی۔ یہ فوج نیم زرہ پوش تھی۔ طارق بن زیاد کی فوج کی تعداد 7,000 تھی، جس میں گھڑ سوار صرف 300 تھے۔ اس فوج میں ایک بھی زرہ پوش نہیں تھا۔ مسلمانوں کے ہتھیار روایتی تھے۔ ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اجنبی ملک میں تھے، جہاں کی زمین بھی ان کے دشمن، آسمان بھی ان کا دشمن اور وہاں کا بچہ بچہ ان کا دشمن تھا۔ انہیں کہیں سے بھی رسد نہیں مل سکتی تھی، کمک کو بھی دور سے آنا تھا۔ درمیان میں 12 میل سمندر حائل تھا۔ 4 جہاز ابھی تک جل رہے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھ وٹیزہ کا بھائی اوپاس اور جولین بھی آئے تھے۔ یہ دونوں اس کے گائیڈ تھے، اندلس کے چپے چپے سے واقف تھے۔ طارق بن زیاد ان دونوں کو اپنے پاس بٹھائے پوچھ رہا تھا کہ اندلس میں یہاں سے آگے کیا ہے اور قلعہ بند شہر اور قصبے کہاں کہاں اور ان کے فاصلے کتنے ہیں۔ اوپاس اور جولین اسے باریک سے باریک تفصیل بتا رہے تھے۔ ہمارا پہلا مقابلہ ساحلی فوج سے ہوگا، جولین نے کہا۔ اگر یہ فوج قبل از وقت اکٹھی ہو گئی تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اس فوج کی تعداد ہم سے زیادہ بھی ہے اور ان کے ہتھیار بھی بہتر ہیں، لیکن اس فوج کو ہماری آمد کی خبر نہیں ہوئی۔ ہم ہر ایک چوکی کو الگ الگ ختم کر دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی یہ 7,000 فوج جہازوں سے اتارا ہوا اپنا سامان سنبھال چکی تھی اور اب اپنے آپ کو پیش قدمی کے لیے تیار کر رہی تھی۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا تھا کہ یہاں تھوڑے سے وقت کے لیے پڑاؤ ہوگا، خیمے نہیں لگائے جائیں گے۔ ایک گھڑ سوار گھوڑا سر پٹ دوڑاتا آیا اور طارق بن زیاد، جولین اور اوپاس کے پاس آ کر رکا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور دوڑتا آگے آیا۔ فوراً تیار ہو جاؤ، اس نے ہانپتی کامتی آواز میں کہا۔ اندلس کی فوج کو ہماری آمد کی اطلاع مل گئی ہے، چوکیوں کی تمام فوج اکٹھی ہو گئی ہے، فاصلہ زیادہ نہیں، ابھی پہنچ جائے گی۔ یہ کون ہے؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ بربر تو نہیں؟ یہ میرا آدمی ہے، جولین نے کہا۔ اس کا نام ہنری ہے۔ جولین نے ہنری سے پوچھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں آنا چاہتا تھا، ہنری نے جواب دیا۔ جب فوج اور گھوڑے جہازوں پر سوار ہو رہے تھے تو میں مسلمانوں کا لباس پہن آیا اور گھوڑوں والے جہاز میں سوار ہو گیا۔ یہاں آ کر دیکھا کہ فوج جہازوں سے اتر کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی ہے اور اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جس طرف یہاں کی فوج ہمارا دستہ روکے کھڑی ہے۔ میں اس علاقے سے واقف ہوں۔ میں آگے چلا گیا، گھوڑا پیچھے چھوڑ آیا اور چھپتا چھپاتا آگے چلا گیا۔ مجھے وہ فوج نظر آ گئی۔ میں یہی دیکھنے گیا تھا کہ یہاں کی فوج آپ کی فوج کی آمد سے بے خبر ہے یا اسے خبر مل گئی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ طارق بن زیاد جیسا سپہ سالار اتنی ضروری بات نظر انداز کر دیتا، لیکن وہ ابھی آگے کے علاقے اور دفاعی انتظامات کے متعلق تفصیلات معلوم کر رہا تھا۔ مغیث الرومی نے ماہی گیروں اور ملاحوں سے اندلس کی ساحلی فوج کے متعلق جو معلومات لی تھی وہ اس نے طارق کے آگے رکھی تھی۔ طارق بن زیاد نے نوجوان ہنری کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا۔ یہ وہی ہنری تھا جسے فلورینڈا دل و جان سے چاہتی تھی اور فلورینڈا کے پیچھے تولیت چلا گیا تھا۔ شاہ اندلس ویڈرک نے
फ्लोरिंडा को बेआबरू कर दिया तो हेनरी टोलेटा से शाही अस्तबल का घोड़ा चोरी करके भागा और सियोस्ता पहुंचकर फ्लोरिंडा के बाप जूलियन को इत्तला दी थी। कुछ अर्सा पहले मूसा बिन नुसैर ने जूलियन की वफादारी और दयानतदारी का इम्तिहान लेने के लिए उसे कहा था कि वो अपनी फौज से उंदलस के किसी इलाके पर हमला करे, तो जूलियन ने ये शर्त कबूल कर ली थी। वो अपनी फौज लेकर चला था तो फ्लोरिंडा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो अपनी बेइज्जती का इंतकाम अपने हाथों लेने को बेताब थी, लेकिन जूलियन ने उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया था। फिर तारिक बिन ज़ियाद की फौज उंदलस को रवाना होने लगी। जूलियन और ओकास साथ जा रहे थे। फ्लोरिंडा को मालूम था कि जूलियन उसे साथ नहीं ले जाएगा। उसने हेनरी से कहा था कि वो मुसलमानों की फौज के साथ जाना चाहती है। हेनरी को भी इस फौज के साथ नहीं ले जाया जा रहा था। उसका मुसलमानों की फौज के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर जूलियन की फौज भी जा रही होती तो हेनरी साथ जा सकता था। उसका बाप शाही अस्तबल का बड़ा अफसर था। तुम मुझे मुसलमानों का लिबास ला दो, फ्लोरिंडा ने हेनरी से कहा। तुम मुझे मुसलमानों का लिबास ला दो, फ्लोरिंडा ने हेनरी से कहा। मैं ये पहनकर जहाज में सवार हो जाऊंगी। मैं अपने हाथों रेडविक से इंतकाम लूंगी। हेनरी उसे रोकता रहा, मगर वो और ज्यादा जज्बाती हो गई। हेनरी को खतरा नजर आने लगा कि ये लड़की जो कह रही है वो करके भी दिखाएगी। फ्लोरा, हेनरी ने उसे कहा था, मैं तुम्हारे जज्बात का अंदाजा कर सकता हूं, लेकिन तुमने एक पहलू पर गौर नहीं किया। तुमने अपने आप को ये यकीन कैसे दिलाया कि तुम रेडविक तक पहुंच जाओगी और अपने हाथों से कत्ल कर दोगी? मैं मुसलमानों के मर्दाना लिबास में होंगी। जज्बात नहीं, अकल से सोचो फ्लोरा, हेनरी ने कहा। तुम जख्मी हो सकती हो, कत्ल भी हो सकती हो, और अगर तुम जिंदा पकड़ी गई तो तुम खुद समझ सकती हो कि रेडविक के फौजी तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेंगे, और तुम्हारे साथ होगा यही। फिर किस किस से अपनी आबरूरेजी का इंतकाम लोगी? फ्लोरिंडा चुप हो गई, जैसे वो बात समझ गई हो। फिर यूं करो हेनरी, उसने कहा था, तुम जाओ और रेडविक को अपने हाथों कत्ल करो। मैं तुम्हारी अमानत थी, उसने इसमें खयानत की है। मेरी इस्मत के, मेरी रूह के मालिक तुम हो। उस बदबख्त रेडविक ने मेरी रूह को भी नापाक कर दिया है। कहो हेनरी, मेरा सीना ठंडा कर दोगे? करूंगा, हेनरी ने कहा। मैं तुम्हारी बेइज्जती का इंतकाम लूंगा। उसने फ्लोरिंडा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर पहले चूमे, फिर अपने सीने पर रखकर कहा, तुम्हारी मोहब्बत की कसम, रेडविक मेरे हाथों मरेगा। एक वादा और करो, फ्लोरिंडा ने कहा। रेडविक का सर काटकर यहां लाओगे, मैं उसके सर को आवारा कुत्तों के आगे फेंकूंगी। वादा, हेनरी ने कहा। मैं उसका सर ले आऊंगा, मैं उसका सर ले आऊंगा। हसीनो जमील और नौजवान फ्लोरिंडा ने इतने बड़े मुल्क के बादशाह को ठुकरा दिया और शाही अस्तबल के एक मुलाजिम को दिल दे दिया था। हेनरी धोखे में एक जहाज पर सवार हो गया और उंदलस पहुंच गया। उसने अपने आप को मुसलमानों की फौज से अलग कर लिया था, इसीलिए वो आगे चला गया था। तारिक बिन ज़ियाद की फौज की रवानगी के बाद फ्लोरिंडा का रोजमर्रा का मामूल बन गया कि सुबह और शाम इबादतगाह में चली जाती और इबादत करके दो ही दुआएं मांगती थी। एक ये कि मुसलमानों को फतह हासिल हो, और दूसरी ये कि हेनरी रेडविक का सर लेकर जिंदा वापस आ जाए। तारिक बिन ज़ियाद ने इस इत्तला पर कि उंदलस की फौज इकट्ठी हो चुकी है, अपनी फौज को फौरी तैयारी का हुक्म दे दिया। वो दौड़ता हुआ जबलुत तारिक पर चढ़ गया और अपने सामने और दाएं बाएं जमीन का जायजा लेने लगा। उसके साथ मुगीसुर रूमी के अलावा दूसरा तजर्बाकार सालार अबू ज़ुरवा तरीफ बिन मालिक था। वो अपनी पसंद का मैदान जंग मुंतखब कर रहा था। उसने एक ऐसे इलाके की तरफ इशारा किया जहां ऊंची टीकरियां थी, उन पर सब्जा था और दरख्त भी। इन तमाम घोड़ों को इन टीकरियों के अंदर भेज दो, तारिक ने अपने सालारों से कहा। सवारों के कमानदार से कहो कि सवार घोड़ों पर सवार और इशारे के मुंतजिर रहे। उसने सालारों को अपनी फौज की तरतीब और तकसीम समझाई और हिदायत दी। फिर वो चट्टान से उतर आया। जिन माहीगीरों और मल्लाहों को रोक लिया गया था, उन्हें यह कहकर छोड़ दिया गया कि अपने घरों को चले जाएं और बाहर ना निकले।